نئی صبح آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے یادیں ماضی کی جھلک۔ کالم نگار ہیں ڈاکٹر صفدر محمود اور آواز ہے ملیحہ امین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ چلتے چلتے زندگی میں ایک ایسی منزل آتی ہے جب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کا حاصل محض چند یادیں، چند تجربات و مشاہدات ہیں۔ شبلی فراز وزیر اطلاعات بنے تو یادوں کا ایک باب کھل گیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ شبلی فراز کو وزارت اطلاعات مبارک، دعا ہے کہ کامیاب ہوں، اگرچہ کبھی کسی کو کامیاب ہوتے دیکھا نہیں۔ کامیابی کے اپنے اپنے معیار اور ترازو ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کے معیار پہ پورا اترنا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ پڑھے لکھے، مہذب اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے نوجوان ہیں، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر پھر کبھی۔ شبلی فراز وزیر اطلاعات بنے تو ایک بار پھر یوں لگا جیسے یہ دنیا چھوٹی سی ہے۔ میرے تجربات کا نچوڑ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی اور چھوٹی سی دنیا میں چھوٹے خواب دیکھنے والوں کو بڑی اور بہت بڑی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، جبکہ بڑے بڑے خواب دیکھنے والے ناخوش ہی رہتے ہیں اور ناخوش ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھے سروس میں آئے بمشکل 6 برس گزرے تھے کہ مارچ سن 1974 میں وزارت اطلاعات کے ایک محکمے کا سربراہ بنا کر اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا گیا۔ مولانا کوثر نیازی وزیر اطلاعات تھے، جو اپنی ادبی اور صحافیانہ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہایت کامیاب وزیر سمجھے جاتے تھے۔ مجھے ابھی وزارت اطلاعات میں آئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ مولانا کو اطلاعات سے فارغ کر کے وزیر مذہبی امور بنا دیا گیا۔ باخبر حضرات کا کہنا تھا کہ مولانا کو اخبارات اور ٹی وی پر بہت زیادہ پبلسٹی ملتی تھی، جسے وزیر اعظم ناپسند کرتے تھے۔ میں نے وزیر اطلاعات کے ساتھ اکثر اور بار بار یہ سانحہ ہوتے دیکھا ہے۔ بھٹو صاحب نہایت ذہین و فطین انسان تھے۔ انہوں نے وزارت اطلاعات کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور اپنے اسسٹنٹ یوسف بچ کے ذریعے وزارت کی کمان سنبھال لی۔ یوسف بچ غیر سیاسی شخصیت تھے، اس لیے ان سے زیادہ پبلسٹی حاصل کرنے کا خطرہ نہیں تھا۔ وزارت اطلاعات کے ایک متحرک شعبے نیشنل سینٹرز میں ملک کے مقبول شاعر احمد فراز بھی تعینات تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اعجاز فاروقی نیشنل سینٹرز کے ڈی جی تھے، جنہیں شاعری کا شوق بھی تھا۔ ایک روز ایک بے تکلف محفل میں فاروقی صاحب نے احمد فراز کو احساس ماتحتی دلانے کے لیے پوچھا، فراز صاحب آپ کس گریڈ میں ہیں؟ احمد فراز کی حاضر جوابی مسلمہ تھی۔ جواب دیا کہ میں گریڈ 18 میں ہوں، لیکن میں احمد فراز بھی ہوں۔ اس پر چھوٹا سا قہقہ لگا اور فاروقی صاحب شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ دہائیاں گزر گئیں، لیکن ابھی کل کی بات لگتی ہے۔ احمد فراز مرحوم کے فرزند ارجمند اب ماشاءاللہ وزیر اطلاعات کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور یہ ایسی وزارت ہے جس میں ان کے والد گرامی طویل عرصے سے وزراء صاحبان کے ماتحتی کرتے رہے۔ یادش بخیر، جن دنوں میں وزارت اطلاعات میں تعینات تھا، انہی دنوں سندھ کے معروف سیاستدان پیر علی محمد راشدی بھی وزارت میں بحیثیت اسپیشل اسسٹنٹ ٹو وزیر اعظم پائے جاتے تھے۔ میرا تجربہ ہے کہ عام طور پر سندھی سیاستدان زیادہ سمجھدار، گھاگ اور شاطر ہوتے ہیں۔ اتفاق ہے کہ میرا آفس راشدی صاحب کے پڑوس میں واقع تھا، اس لیے کبھی کبھار وہ گپ شپ کے لیے چائے پر بلا لیتے تھے۔ انہی دنوں انہوں نے ایک بنگالی حسینہ سے شادی رچائی تھی، اس لیے سرکار کی نوکری کم اور بیگم کی نوکری زیادہ کرتے تھے۔ ایک روز گپ شپ میں ذرا کھلے تو طنزاً مسکرا کر کہا، تمہارا وزیر اعظم بھٹو اپنے آپ کو بڑا ذہین اور شاطر سمجھتا ہے، اسے خطرہ ہے کہ میں سندھ میں رہ کر اس کے خلاف چالیں چلوں گا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کروں گا، چنانچہ اس نے مجھے اپنا معاون خصوصی بنا کر اسلام آباد بلا لیا ہے۔ ہم بھی کچی گولیاں نہیں کھیلتے۔ بھٹو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں اب سرکاری دورے پر جا کر اور سرکار کے خرچ پر سندھ میں وہ کام کر آتا ہوں جو میں نے وہاں رہ کر اپنے خرچ پر کرنا تھا۔ گھر کی نوکری کرنے کی وجہ سے شاید راشدی صاحب کشتے وغیرہ کثرت سے کھاتے تھے، کیونکہ انہیں شدید سردی میں بھی سردی نہیں لگتی تھی۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات،
محترم شبلی فراز نے میڈیا اور حکومت کے درمیان پل بننے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ان کے حسن اخلاق کے سبب انہیں جتنا اچھا استقبال ملا ہے اتنا کم وزراء کو نصیب ہوتا ہے۔ شبلی فراز کو ایک عرصے کے بعد اندازہ ہوا ہوگا کہ اس استقبال نے کہاں کہاں حسد کی چنگاریاں سلگائی ہیں اور ان کا کون سا ساتھی رات بھر انگاروں پر لیٹا رہا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے کان بھرنے کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن شبلی فراز کو اپنے بہت سے سابق رفقا پر یہ برتری حاصل ہے کہ ان کے ساتھ جنرل عاصم سلیم باجوہ بھی ہیں، جو بہرحال ریٹائرڈ جنرل ہیں۔ تجربے اور مشاہدے نے بتایا ہے کہ جنرل عام طور پر بہت اچھی ڈھال ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پس منظر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے وفاق میں وزارت اطلاعات کی صرف 1.25 برس نوکری کی اور جب 11 برس بعد پنجاب میں سیکریٹری انفارمیشن بنا تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں سیکھا تھا، کورا کاغذ کورا ہی رہ گیا۔ بہرحال شبلی فراز کے ارادے نیک ہیں، وہ پریس، میڈیا اور حکومت کے درمیان پل بن کر دوستی کا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں، جو مسئلہ کشمیر کی مانند ناممکن ہے۔ چند ہی ہفتوں میں انشاءاللہ ان کو اس کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن میرا بزرگانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر محترم شبلی فراز صاحب خوشگوار آغاز چاہتے ہیں اور واقعی پل بننا چاہتے ہیں تو پہلے قدم کے طور پر میر شکیل الرحمان کو حبس بے جا سے رہا کروائیں، کیونکہ شیخ رشید کی مانند نہ ہی ان سے آج تک کلاشنکوف برآمد ہوئی ہے اور نہ ہی چودھری ظہور الہی کی مانند ان سے چوری کی بھینس برآمد ہوئی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں کہ میر شکیل الرحمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔